بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم کو ہے نا دین ضرورت بنا کے نہیں بتایا گیا، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم کو ہدایت کے لائق سمجھا، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی وجہ سے ہم کو یہ دین ملا۔ کیا بد نصیبی ہے، کیا خوش نصیبی ہے؟ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کو کسی نے دین کو ضرورت ہے کر کے نہیں بتایا، اور خوش نصیبی کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ بات کو سمجھیے اچھی طرح سے۔ کھانا بہت ضروری ہے، نہیں جئیں گے نا، کھانے کے بغیر نہیں جی سکتے۔ ہدایت ضروری نہیں، اگر اتنی بھی ویلیو اگر ہماری زندگی میں آ جائے نا، اگر ضرورت سمجھ میں آئیں گی نا تو اہمیت بھی سمجھ میں آئیں گی۔ ہم کو ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ یہ بات ہے۔ آج ہم پیٹ کے مسئلے کے واسطے کیا نہیں کرتے؟ نہیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہدایت کے واسطے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ سوچ کے دیکھو، جو بھی تھوڑے بہت عمل ہم کرتے اللہ کے واسطے، کوئی 3 ٹائم کی نماز پڑھیں گا، کوئی 4 ٹائم کی پڑھیں گا، جتنی اللہ ہدایت دے، ایسا سمجھ کے کرتے کہ یہ تو ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ دیکھو، وہ تو اتنے بھی نہیں پڑھتے، وہ تو اتنے بھی نہیں پڑھتے، ہم تو ان سے زیادہ پڑھتے، اللہ معاف کرے۔ یہ اونٹ جب تک پہاڑ کے نیچے نہیں آئیں گا، جب تک کہ ایمان تصدیقم بالقلب والے نہیں ہوں گے، ہمارے ایمان صرف اور صرف زبانی ہے، یقینی نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے پاس یقینی ایمان ہے ہی نہیں تو ہم قائم میں اس کا ترازو کریں گے، اس کا ججمنٹ ہم کیسا کریں گے، کیا کریں گے جب ہمارے پاس یقینی ایمان ہے ہی نہیں؟ اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کرو، اس کے احسانوں کو یاد کرو، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر سمے اس کے احسانوں کو یاد کرو۔ حقیر پانی سے انسان کا بننا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا کھانا، اس کے ہاتھوں کا ہلنا، اس کے پاؤں کا چلنا، اس کے ہر احسان کو یاد کرو۔ کیا ہم نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ سوچو، غور و فکر کرو۔ ہمارے رزق کے، ہمارے کھانے کی چیزوں کے، ہر چیز کے اس کے احسانوں کو یاد کرو۔ بغیر سہارے کے آسمان کا کھڑا ہونا، زندہ سے مردہ کا نکلنا، مردہ سے زندہ کا نکلنا، آسمان سے بارش برسنا، زمین مردہ کا زندہ ہونا، رات کے اندھیرے کا دن کے اجالے میں بدلنا، دن کے اجالے کا رات کے اندھیرے میں بدلنا۔ ہر بات میں غور کرو، دنیا چلانے والے کے بارے میں، دنیا کیسے چل رہی۔ حقیقت ایمانی ہمارے دل میں نہیں ہے۔ تھوڑے سے عمل کے اوپر ایسا لگتا بہت کرے۔ صحابہ کے ایک عمل پر غور کرو، رضی اللہ عنہ کیسے عمل تھے، اس کے باوجود بھی ایسا لگتا تھا ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ کا ڈر کتنا تھا دل میں۔ پڑھو ان سب باتوں میں، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔
ان سب باتوں کی اہمیت ہم کو کب ہوگی؟ جسم سے روح کے نکلنے کے فوراً بعد سب سمجھ میں آ جائیں گے انسان کو، میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا۔ جسم سے روح کے نکلنے کے بعد اصلی گھر کون سا تھا، اصلی محنت کون سی کس چیز کے واسطے ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر سب سے پہلا سوال من ربو کا، کتنے بھول کے بیٹھے لے ہم رب کو۔ ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم کو اللہ یاد بھی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، نہ اس کا ڈر ہمارے دلوں میں رہا۔ کسی بھی عمل میں غور کرو، کا ہے ڈر، کا ہے ڈر، کا ہے ڈر، نہیں ہے ڈر، کا ہے محبت، کا ہے محبت، اللہ کی محبت کا ہے، نظر آ رہی؟ من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کو دین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کو دین کہتے ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔